دیکھیے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کی جو امن سبتاج ہو رہی ہے اس میں نیبرنگ کنٹریز کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی لیے بلوچستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کہ یہ صرف ڈائریکٹ وائلنس نہیں ہے. اس میں ہم نے انفارمیشن وارفیئر بھی لڑنی ہے. کہ موسیٰ خیل کے علاقے میں جو ملتان سے لوگ آتے تھے لیبرنگ کرنے کے لیے، تو ان کو بسوں سے اتار کر شہید کیا. کہ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ بلوچستان کے لوگوں اور پنجاب کے لوگوں یا مختلف علاقوں ایک ڈفرینس بھی کیا جائے. وی نیڈ ٹو ہیو اے پلان. یہ پلان صرف ون سولوشن فٹس آل نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے ٹھوس اقدامات لیں گے. فار ایگزامپل آپ نے ٹیررسٹ کو کیمپس میں ہٹ کی، اس کے بعد آپ ٹیررزم کو فلرش ہونے سے کیسے روکیں گے. انڈین کیا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن میڈیا نے بھی ایک رول ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، مارنگ واز ناٹ اے بگر لیڈر اور دین بے نظیر بھٹو شہید. مذمت تو میں بھی کرتا ہوں. آپ ریکویسٹ کریں، آپ بلکہ انسٹرکٹ کریں سی ایم صاحب کو کہ بی ایل اے کے خلاف آپ ایکشن لیں، تبھی بات ہوگی نا. اور جب ہم ایک مسنگ پرسن کا سارا ملبہ جو اسٹیٹ کے اوپر گراتے ہیں، میرے خیال سے دس از ناٹ فیئر. اور دوسرا جو ترانہ بجتا تھا وہ تھا سو کالڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف بلوچستان کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے جا کے پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں اور پھر فنڈنگ بھی لیتے ہیں، وہاں سے جا کے آپریٹ کرتے ہیں. جو سو کالڈ ان کے آقائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی جدوجہد کریں، تو دے شوڈ کم ٹو بلوچستان. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. ناظرین، آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے بلوچستان کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کون سے اس وقت عوامل ہیں جو رول پلے کر رہے ہیں، اور ان تمام سچویشنز کے ساتھ ساتھ ایک طرف جہاں پر حکومت اپنا رول پلے کر رہی ہے وہاں پر امن لانے کے لیے وہاں کا جو یوتھ ہے وہ کتنا رول پلے کر رہی ہے. ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ہم نے اسپیشلی دعوت دی ہے نوابزادہ جمال خان رئیسانی صاحب کو، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، MNA ہے کرنٹلی، فارمر منسٹر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ جمال، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے اور ہم دیکھ رہے ہیں 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے وہاں پر دہشت گردی جو ہے نا وہ بہت زیادہ چل رہی ہے. 2 ہماری فورسز فرنٹ لائن پر وہاں پر جو ہے وہ لڑ بھی رہی ہیں اور اپنا رول بھی پلے کر رہی ہیں. ابھی تک کی جو فیکٹس ہیں اس کے مطابق 16,000 سے زائد کاؤنٹر ٹیرر آپریشن جو ہے وہ ہو چکے ہیں. 7,000 سے زائد جانوں نے قربانی بھی دی ہے، اور سی پیک جیسے منصوبوں پر حملے بھی ہم نے دیکھے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر کافی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ یہاں پر اپنا رول پلے کر رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اس تمام سچویشن میں کس طرح سے انڈیا اپنی پراکسیز یہاں پر استعمال کرتا ہے، کیسے وہ یہاں پر اس طرح سے انٹرویو ہو جاتا ہے اور تمام بلوچستان کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انوائٹ کرنے کا مریہ. اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار یور آڈینس کہ بلوچستان کے اوپر ہم بات چیت کریں اور جو بلوچستان کے اصل جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کے توسط سے لوگوں کے سامنے آئیں. دیکھیے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کی جو امن سبتاج ہو رہی ہے اس میں نیبرنگ کنٹریز کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ ہم نے پروگریس کرنے کی کوشش کی یا ڈپلومیٹک فرنٹس پہ ہم نے ایک اپنا جو اسٹیٹس ہے اس کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کی، تو بلوچستان یا پاکستان کی جو امن ہے اس کو سبتاج کرنے کی بار بار کوشش کی گئی. اسی لیے بلوچستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ استعمال کر رہے ہیں جو بلوچ لوگ ہیں جو کہ ڈیریلڈ ہو چکے ہیں. اور ایک بات ضرور واضح اس میں کرنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ جو خاص طور پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیٹھتے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں بیٹھتے ہیں، خاص طور پر سندھ میں بیٹھتے ہیں، ان کو بلوچستان میں جو جنگ ہے اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے. وہ اکثر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جو آرگیومنٹ ہے اس کو ہمیں رد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ از اے پرابلم ان بلوچستان بٹ ناٹ جسٹ ان بلوچستان. ٹھیک ہے، پاکستان کے طول و عرض میں ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں، آگے جا کے روڈ سیالکوٹ میں ٹوٹے ہوئے ہیں. اسی طرح سندھ کا ہے، اسی طرح کے پی کا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر وٹ دس بیٹل آف وار از اباؤٹ. بالکل. ایک طرف آپ کے ایکٹرز، کتنے ایکٹرز انوالو ہیں اس میں؟ ایک آپ کا ایکٹر گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پرائمری جو ایکٹرز ہیں. دوسری عوام ہے،
تیسری جو ہے آپ کی فورسز ہیں, اور چوتھی جو ہے آپ کی جو کہ سو کالڈ انڈیپینڈنس بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں. تو دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈیولپمنٹ. وہ جو انسرجنٹس ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ہو, کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو. بالکل. اینڈ 3-4 فیکٹرز ہیں اس میں. پہلا فیکٹر یہ تھا کہ جب بھی گورنمنٹس آئی تھی پولیٹیکل پوزیشن پہ, انہوں نے اس جنگ کو ڈائیورس کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ ہمارا نہیں ہے, ایز اے گورنمنٹ ہمارا نہیں ہے, یہ صرف جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا جنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے بہت سارے گورنمنٹس کو دیکھا کہ انہوں نے اپیزمنٹ پالیسی اپنایا, جو کہ ان ٹیررسٹ گروپس کو ان کو بریتھنگ اسپیس ملی, سیف ہیونز ملے, تاکہ وہ ری گروپ ہو کے جو آج ہمارے حالات ہیں, دس از دا افیکٹ آف دیٹ اپیزمنٹ پالیسی. اور تیسرا آج کل جو ہے سوشل میڈیا, سوشل مینیور کے تحت ہم پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. ہم اس اسٹرکچرل اور ڈائریکٹ وائلنس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم جسٹیفائی کریں, تاکہ جو کیونکہ جب تک اس جنگ میں ہیومن رائٹس کا ہم نے لیبل نہیں دی تھی تو وہ اتنا پاپولر نہیں ہوا تھا. جب سے ہم نے اس کو ہیومن رائٹس, ڈیولپمنٹ گولز کی ہم نے اس کو شکل دی ہے, تو یہ جو نیریٹو ہے وہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ چیز سارے سمجھنے کی ہمیں ضرورت کلیئر ہے. ہونا چاہیے. میں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گی, سوشل میڈیا کے حوالے سے, جو ہماری نیکسٹ جنریشنز آ رہی ہیں, اسپیشلی جن کو ہم جین زی کہتے ہیں, اس پر بھی بات کروں گی. بٹ بیفور دیٹ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے نام پر لنڈن میں یا ڈفرینٹ یورپی ممالک کے اندر احتجاج ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زہری کہاں ہے یا خزدار کہاں ہے, دے ڈونٹ نو کون سا علاقہ کہاں پر ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں دشمن قوتیں افغانیوں کو یا غیر پاکستانیوں کو لے کر اس طرح سے جو پروپیگنڈا کر رہی ہیں اس کو بھی روکنا چاہیے, تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل جی, ہمارا جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نے ایز اے گورنمنٹ, ایز اے کولیشن گورنمنٹ ہے ہمارا بلوچستان میں, ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے سیکورٹی فورسز کا ساتھ دیں, ہم اس جنگ کو اپنا ہی مانیں, اور عوام بھی اس میں رول ادا کر رہی ہے. ہر وقت میں کہتا آ رہا ہوں, اپنے انٹرویوز میں بھی میں نے کہا ہے کہ یہ صرف ڈائریکٹ وائلنس نہیں ہے, اس میں ہم نے انفارمیشن وارفیئر بھی لڑنی ہے. جو حقیقت ہم بیان کر سکتے ہیں, بلوچستان کے لوگ بیان کر سکتے ہیں, وہ دشمن بیان نہیں کر سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ ہمیں ایک انفارمیشن اپنا ایک ٹول استعمال کرنی چاہیے, سوشل میڈیا کے تحت ہو, یا آپ جیسے ہماری میڈیا کے جو گروپس ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بلوچستان کے اوپر آپ شوز کریں, تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے کہ بلوچستان ایسا نہیں ہے. اور جو ہمیں امیج دکھایا جاتا ہے بلوچستان کی, کیونکہ درمیان میں ہم آتے جاتے ہیں اسلام آباد, تو مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ بلوچستان از ویری ڈینجرس, خاص طور پر پنجابیوں کے لیے. یہ ایک ایسا کارڈ کھیلا گیا کہ جب آپ نے ماضی میں دیکھا کہ موسیٰ خیل کے علاقے میں جو ملتان سے لوگ آتے تھے لیبرنگ کرنے کے لیے, تو ان کو بسوں سے اتار کر شہید کیا, کہ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ بلوچستان کے لوگوں اور پنجاب کے لوگوں یا مختلف علاقوں ایک ڈفرینس پیدا کیا جائے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہو ایور نوز دا ٹروتھ دے شوڈ کم اینڈ اسپیک فار اٹ, کیونکہ یہی ہمارا حدیث بھی کہتا ہے, یہی سنت بھی ہے کہ آپ حقیقت ضرور بیان کریں. ایگزیکٹلی. اچھا, چونکہ بھی آپ نے کہا کہ ہمیں ایک پازیٹیو رول کو پورٹرے کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی رول پلے کرنا چاہیے, بلوچ حکومت جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کیا رول ابھی پلے کر رہی ہے بلوچستان کے پازیٹیو امیج کو لے کر, یا کیا رول پلے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں کرنٹ گورنمنٹ کی جو وفاقی گورنمنٹ ہے اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل فرنٹس پہ بلوچستان کا مقدمہ لڑا. خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے بعد جو یو ایس سے بیانات آئے, مختلف ہمارے جو الائنسز ہیں ان سے بیانات آئے کہ بی ایل اے از این ٹیررسٹ آؤٹ فٹ, اور یو این نے جو بی ایل اے کو ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ قرار دیا. تو دس از a very huge victory on the diplomatic fronts for بلوچستان. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے, ہر وقت انہوں نے اپنا ایک ٹھوس موقف ادا کی ہے, بیان کی ہے, خاص طور پر سی ایم صاحب نے, اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے ایک واضح پیغام یہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے خلاف یکجا ہیں, اینڈ دس مینس دیٹ دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ ٹیررزم ایٹ آل کاسٹ. So for this we need an approach. What is the approach? Which is smart connecting. We can't just go and destroy the terrorist and then
we will have peace. That is very wrong. Exactly. We need to work on structural reforms, we need to work on infrastructure, हेल्थ के ऊपर हमें काम करनी है, एजुकेशन के ऊपर काम करनी है. और हाल ही में हमारा जो इस गवर्नमेंट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने यूथ पॉलिसी लॉन्च की है, जो कि बलूचिस्तान का पहला यूथ पॉलिसी. एंड आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आई ड्राफ्टेड दैट विद माई टीम एंड इट गॉट अप्रूव्ड and it's in implementation phases. So these are some tools that we are using to engage और our उसमें youth. आपकी क्या वैसे हिकमत अमली है, किस तरह से आप उसको आगे लेके चलेंगे? अभी तो we are running Drafting stage पे हैं आप लोग? no draft भी Drafting हो is done? गया, Okay. drafting is done. It has been approved by the Okay. cabinet. इम्प्लीमेंटेशन फेज पर है. एक Okay. प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिकल आपको जो है प्रोग्राम्स हैं उस पे आपको वर्कशॉप्स मिल रही हैं मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में. सिविक एजुकेशन पे, लीडरशिप पे हम वर्कशॉप्स दे रहे हैं ताकि लोगों को, नौजवानों को पता तो चले कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ सोशल स्ट्रक्चर वी लिव इन, और इकॉनमी के बारे में क्या ख्याल है उनका. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर मस्ट फॉर आवर यूथ. ठीक है. अच्छा, अभी आपने यूथ का चूँकि जिक्र किया तो मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट पर आ जाती हूँ. जेनजीज की हम हमेशा बात करते हैं बिकॉज आई एम श्योर आप उसी स्टेज को आप टारगेट करें, दो यू आर ऑल्सो अ जेनजी. बट क्या इकदाम प्ले किए जा रहे हैं इस हवाले से कि जो एक नैरेटिव बलूचिस्तान के अगेंस्ट बिल्ड हो चुका है और जो पुराने तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करने के लिए किस तरह से फिर रोल प्ले किया जाएगा ताकि उनके दिमागों से वो नफ़रत बाहर निकल सके जो बार बार डाली जा रही है उनके दिमागों में? इस पे मुझे जो लगता है वी नीड टू हैव अ प्लान. ये प्लान सिर्फ वन सोल्यूशन फिट्स ऑल नहीं हो सकता. बिल्कुल. इसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म ये होगा कि आप क्राइसिस मैनेजमेंट करें, आप उन चीज़ों को टारगेट करें जो कि हमारे नौजवानों को, उनकी मेंटालिटी को, उनकी थिंकिंग को टॉक्सिकेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, ठीक है, इट प्लेज अ ह्यूज रोल. दूसरा आपको आना चाहिए जो है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म मैनेजमेंट पे. इस पे आप ये करेंगे कि आप ऐसे ठोस इक़दाम लेंगे. फॉर एग्जांपल आपने टेररिस्ट को कैंप्स में हिट की, उसके बाद आप टेररिज्म को फ्लरिश होने से कैसे रोकेंगे, ठीक है जी. फॉर एग्जांपल आप यूथ को इंगेज करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे. एग्जैक्टली. एंड लॉन्ग टर्म ये होगा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें ये होगा कि आप जो कि क्योंकि बलूचिस्तान को अगर आप डिवाइड करें फॉर एग्जांपल ब्लैक में, ग्रे में और वाइट में, लेट्स से कि ब्लैक इज़ एंटी स्टेट, ठीक है, ग्रे इज़ कंफ्यूज्ड एंड वाइट जो कि कहता है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ठीक है. तो जो आपका बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है, इट इज़ द मेजॉरिटी इज़ इन ग्रे स्टेट. तो you need to work a lot in order to bring them into the white zone. So this is how you will make sure that you have confidence building measures. You need to gain their trust. You need to make sure कि ये स्टेट उनकी है, ये हुकूमत उनकी है, कॉन्फिडेंस कैसे देते हैं. तो these all will come when you address the structural violence reform. ठीक है. अच्छा, इस हवाले से बताइएगा, हम देखते हैं कि महारंग बलोच की अगर बात करें या उनसे मुंसलिक जितनी भी तंजीमें हैं, एक सिविल एक्टिविस्ट के तौर पर बड़ा उनको पोर्ट्रे किया जाता है. आपने स्टार्टिंग में बात भी की कि ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है. आप नहीं समझते कि इंडियन मीडिया, स्पेशली वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, वो इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर रही हैं इस प्रोजेक्शन को आगे पहुँचाने में? बिल्कुल जी. मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना होगा कि व्हाट इज़ एन ह्यूमन राइट्स एडवोकेट. एग्जैक्टली. ठीक है जी. अगर आप चले, हम वी शुड एक्सेप्ट कि मिसिंग पर्सन्स इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है, दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी, इसको हल करना हमारी जिम्मेदारी है. दूसरी तरफ हमें उधर भी एडवोकेसी करनी होगी जहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, जिनके पाँव में चप्पल कोई बात नहीं करता, शोधा के लोग भी तो हैं. सो जब आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, देन यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव ऑन द इश्यूज़. तो आपको सब जनरल इश्यूज़ को भी उठाना होगा, दूसरे जो इश्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, सब को उठाना होगा. जहाँ तक बात है इंडियन मीडिया की, बिल्कुल इंडियन क्या, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न मीडिया ने भी एक रोल अदा की है, ठीक है. महारंग वॉज नॉट अ बिगर लीडर और देन बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ठीक है जी. she was not bigger than Edie साहब, ठीक है. Why they were not she was nominated with the Nobel Peace Prize. Exactly. तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में किन किन एक्सटर्नल पावर्स की नज़रें हैं, निगाहें हैं,
خواہ وہ بلوچستان کی ریسورسز کی وجہ سے ہوں, اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے ہوں, یا جو ہے ان کی جو میلیفیسنٹ جو ایول ان کی نیریٹو ہیں ان کی وجہ سے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگز ان آرڈر ٹو کلک اینڈ کنیکٹ آل دیز ڈاٹس. تو میں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہنا درست ہے کہ انسانی حقوق کا نام لے کے, ہیومن رائٹس کا نام لے کر دہشت گردی کو کور کیا جا رہا ہے, اسپیشلی بائی دیز آرگنائزیشنز, BLA, BLF وغیرہ ہوگی, تو ایم آئی رائٹ؟ بالکل بالکل. میں دیکھیں جی, یہ بہت ہمارے خاص طور پر میڈیا سے بھی یہی گلا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مارنگ بلوچ از دا سافٹ امیج آف دیز آؤٹ فٹس. ٹھیک ہے, بشیر زیب تو میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کر سکتا نا, ٹھیک ہے, تو وہ ایسے لوگوں کو چنتی ہے ایک سوشل مینیور کے تحت جو کہ بات کر سکیں. لیکن آج کل ایک اور ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ آپ BLA کو مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مذمت تو میں بھی کرتا ہوں. آپ ریکویسٹ کریں, آپ بلکہ انسٹرکٹ کریں CM صاحب کو کہ BLA کے خلاف آپ ایکشن لیں, تبھی بات ہوگی نا. آج تو میں بھی کہوں گا کہ BLA کو میں کنڈم کرتا ہوں, لیکن بات تبھی ہوگی کہ جب مارنگ بلوچ کہیں گے کہ بھائی BLA کو ختم کرو, یہ ہمارے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے, بالکل, یہ ہمارے معصوموں کو شہید کرتا ہے. سو دیٹ ول بی دا پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلوچ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو لاپتہ افراد ہوں گے اس حوالے سے جو ہے نا معلومات چھپانا ایک جرم تصور کیا جائے گا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 days کے اندر جو ہے وہ رپورٹ قانونی طور پر جمع کروانا بھی ذمہ داری ہے. کیا یہ اقدام بلوچ حکومت کو ہیلپ کر رہا ہے دہشت گردی کو وہاں پر ختم کرنے میں, روکنے میں؟ سو اس پر کیا اپڈیٹ ہے؟ اس پہ تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو تھا اور ہے, یہ ایک بہت قدیم ایشو ہے, اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ ہر وقت بہت سارے سیاستدانوں نے, خاص طور پر نیشنلسٹ سیاستدانوں نے اس پہ سیاست کی. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک جو مسنگ پرسن ہوتا ہے اور ایک سیلف مسنگ پرسن ہوتا ہے, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اور جب ہم ایک مسنگ پرسن کا سارا اور سارا ملبہ جو اسٹیٹ کے اوپر گراتے ہیں, میرے خیال سے دس از ناٹ فیئر. تو ہم نے خاص طور پر بلوچستان حکومت نے اور وفاق میں ہم نے یہاں پہ کیا کی, ہم نے قانون سازی کی کہ مطلب اف اینی باڈی از کسی کے اوپر شک ہے یا ٹھوس اقدام ہے, ایویڈنس ہے, تو اس کو ریاست جو ہے 3 مہینے کے لیے وہ ڈیٹینشن پہ لے سکتی ہے, اور وہ ایکسٹینڈیبل ہے. اور اس کے ایکسٹینڈیبل کا جو الاؤنس ہے وہ کون دے گا؟ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹس دے گا, اور وہ بھی اس وقت دے گا جب ایویڈنسز ہوں گے. جب یہ پہلے دن ڈیٹینشن میں ہوگا, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ مسنگ پرسنس کا ایشو حل ہو, سب سے پہلے کیا ہوگا, پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کے لواحقین کو بتایا جائے گا کہ فلانی بندہ ہمارے ساتھ ہے, اور ایک سول سیل میں جس کو ایک SP ہیڈ کرے گا. دوسرا جو ہے میجسٹریٹ کا بھی ایک کردار ہے. تو ان آرڈر ٹو میک شیور دیز آر ٹرانسپیرنٹ, تو ہم نے یہ سازی کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے لواحقین اگر ملوث بھی ہیں تو وہ کہاں ہیں اور کس حوالے سے. تو دس واز دا فرسٹ امپورٹنٹ میجر دیٹ وی ٹوک ان آرڈر ٹو ایڈریس دا مسنگ پرسن ایشو. لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو وائس فار مسنگ پرسنز فورم ہے, اس سے ہمیں کوآرڈینیشن ہو, ہمیں وہ سپورٹ کریں. ہمیں ڈیٹا بھی چاہیے ہوگا, ہمیں لواحقین کا ڈیٹا بھی چاہیے ہوگا, ہمیں یہ بھی ٹھوس اقدامات ایویڈنسز چاہیے ہوں گے کہ وہ کہاں سے مسنگ ہوئے, کوآپریٹ کرنا پڑے گی. ایگزیکٹلی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب مسنگ پرسنس کا ایشو اگر حل کرنے کی طرف گامزن ہوگا تو ان لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی جو ان چیزوں پہ سیاست کرتے ہیں. سو دے ول نیور لیٹ اٹ ہیپن. مسنگ پرسن جس سے مارچ ہوتے ہیں, بیرونی فنڈنگز کس طریقے سے ان کو ملتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی فنڈنگز لے کے مسنگ پرسنس کے اوپر مارچ کرنا یہ انسانی حقوق کا نام اس کو دیا جانا چاہیے, یا جو ہماری ریاستی استحکام ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں BYC یا مہارنگ سے میری ذاتی کوئی اختلافات نہیں ہیں, لیکن جب when it comes to state, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ شہداء کے لواحقین کے لیے ہم نے 22 دن اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہم نے دھرنا لگایا تاکہ لوگوں کو دونوں اطراف کے جو پکچرز ہیں وہ دکھائی دیں. لیکن ہم نے یہ نوٹس کی, پاکستان کا ترانہ وہاں نہیں بجتا تھا, نمبر 1, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ترانہ بجتا تھا وہ تھا سو کالڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف بلوچستان کا. تو آپ مجھے یہ بتائیں
کہ ایک ہی اسٹیٹ میں دو قومی ترانے State کیسے within. ہو سکتے ہیں. آپ کی کانسٹیٹیوشن کی بھی خلاف ورزی ہے بالکل. آرٹیکل 5 کی. نمبر 2 یہ ہے کہ جب ان کی جلسے اسٹارٹ ہوتے تھے یا اینڈ ہوتے تھے, دے یوز ٹو ٹیک اوتھ میں بلوچی میں کیا کہتے تھے کہ ہم جو ہیں یہ جد و جہد بلوچستان کا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننے تک جاری و ساری رکھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آیا ہم غلط ہیں یا وہ غلط. تیسری چیز میں بتاؤں آپ کو, ہم تو سارے مانتے ہیں کہ انگریز بھی مان رہا ہے کہ BLA از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, اور اگر ہم اسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا فلیگ اپنے والد کی قبر پر رکھ کے ہم دعا کریں تو what kind of message does that give? So these all are question marks that the audience should answer by themselves. ایگزیکٹلی. آپ نہیں سمجھتے کہ مغربی ممالک کو بھی اس چیز کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ سیاسی پناہ دیتے ہیں, جن کو سیف ہاؤس وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایکچولی وہ لوگ ہیں دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک سے پروپیگنڈا کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس چیز کی ان کو بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, ڈونٹ یو تھنک؟ بالکل جی, اس پہ فلٹر ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے جا کے پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں اور پھر فنڈنگ بھی لیتے ہیں, وہاں سے جا کر آپریٹ کرتے ہیں, وہاں سے جا کے آپریٹ کرتے ہیں, دے آل آر لیونگ لگزریس لائف, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ بلوچ یہاں پہ مر رہا ہے, بھراوی یہاں پہ مر تو رہا یہ ہے, کون سمجھائے گا؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے والد صاحب شہید ہوئے, ہمارے 300 سے زائد لوگ شہید ہوئے. آئی گیو اپ مائی لائف ان تھائی لینڈ, ٹھیک ہے. چاہتا ہوں میں بھی وہاں پہ سیر و تفریح کر سکتا تھا, لگژریز لائف یہاں پہ. حالانکہ مجھے آفر بھی کی گئی آن ریکارڈ کہ آپ تھائی لینڈ کا پولیٹیکل پارٹی تھا کہ آپ وہاں سے الیکشن لڑیں, اور آئی ووڈ ہیو ون. نوجوانوں کا اتنا بڑا ووٹ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پہ آیا کیونکہ میرے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, لوگوں کی جو لحد ہیں, قبر ہیں, یہاں پر ہیں. تو اگر جو سو کالڈ ان کے آقائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی جدوجہد کریں, تو دے شوڈ کم ٹو بلوچستان. سوئٹزرلینڈ چھوڑیں, سویڈن چھوڑیں, کم اینڈ سی کون لڑ رہا ہے. PPL کے فنڈز آپ لیتے ہیں, رائلٹی آپ لیتے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ بلوچ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا. تو دیز آر دا تھنگز دیٹ ایوری ون شوڈ تھنک, ناٹ جسٹ یور آڈینس. جو بلوچ اس میں لڑ رہا ہے, فٹ سولجر کا کیا ہے کہ دے آر بینگ ریکروٹیڈ تھرو پروپیگنڈا, اور وہ بیچارے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ تو ان کے اکاؤنٹ میں تو بڑے پیسے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ عرصے سے کہ جو BYC کا ساتھ PTM بھی بہت زیادہ دے رہی ہے کچھ احتجاجوں کے اندر, ان کا بہت زیادہ ان کی ایک سپورٹ ان کو مل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دشمن ہے وہ تمام پراکسیز کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے وچ کین آلسو افیکٹ پاکستان ایز ویل؟ بالکل. آئی بلیو کہ آج کل کے دور میں ایز وی آر اسپیکنگ, اینی تھنگ دیٹ از اینٹی اسٹیٹ, اینی نیریٹو دیٹ از اینٹی اسٹیٹ از دا پاپولر نیریٹو. ایگزیکٹلی. خواہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو, خواہ وہ سیاسی حوالے سے ہو, خواہ وہ الیکشنز کے حوالے سے ہو, کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ حقیقت کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا آج کل BYC کو زیادہ پروموٹ کر رہی ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسے بھی ہیں جو کہ حقائق سے ناواقف ہیں, چونکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جمال رسانی کون ہے, سرفراز بھٹی کون ہے, مارنگ بلوچ کون ہے. لیکن یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ ہے تو بس ہم بھائی ریٹویٹ بھی کر لیں گے, اسٹوری بھی ٹیگ کر لیں گے. سو دیز آر دا تھنگس that comes with civic education and that comes with critical thinking. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سول گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عام عوام کو ایک خوشحالی پرووائڈ کر سکے, یا ان کو جو CPAC ریکارڈ ڈفرینٹ جو منصوبے ہیں ان کے تھرو ان کو وہ ایجوکیشن دی جائے تاکہ ان کو بھی لگے, ان کو بھی ایک کلیئرٹی ملے کہ دشمن کون ہے, کون ہمیں خوشحالی پرووائڈ کر رہا ہے, اور جو دشمن کے جھانسے میں نہیں آنا ہے ہمیں. مزے کی بات یہ ہے کہ CPAC جیسے منصوبے جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسے کلیئرلی ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کے سامنے, خاص طور پر جو آپ کے لوکلز ہیں ان کے سامنے ہم پورٹری کریں, اٹ ہیز ویری گڈ انسینٹیوز فار دا لوکلز. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اکثر CPAC کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, چاہے وہ ایکس MPAs کیوں نہ ہوں, ایکس سینیٹرز کیوں نہ ہوں, وہ ہر وقت چائنیز ایمبیسی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ چائے بھی پیتے ہیں اور ان سے فنڈنگ بھی لیتے ہیں, اور پھر باہر جا کے جو ہے تو اس کا میں خود گواہ ہوں, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو, اور خاص طور پر چائنیز گورنمنٹ کو, خاص طور پر ان کے جو نمائندے ہیں, ان کو بلوچستان میں آ کر لوگوں کی جو
सेंस ऑफ या फीलिंग ऑफ अदरिंग है उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप बलूचिस्तान में आएंगे और उनके सवालात का जवाब देंगे. और मैं आई एम वेरी पॉजिटिव कि देयर विल बी सम स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू एड्रेस द सीपैक इशू, द रेकोडेक इशू, सो दैट द पीपल नो दैट दे आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड. अच्छा जमाल बताइएगा, हमने देखा और हम ये सुन भी रहे हैं कि रेकोडेक कैन बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर बलूचिस्तान. किस तरह से ये मंसूबा जो है कि बलूची लोगों के लिए, वहाँ के लोकल्स के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा कर रहा है और तरबियती प्रोग्राम्स उनको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हैं? सबसे पहले जो रेकोडेक का जहाँ तक सवाल है और सीपैक का सवाल है, जो करंट मौजूदा गवर्नमेंट है और हमारे फोर्सेस हैं और हमारे लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमने एक चीज़ पे कॉन्सेंसस पैदा की. वो ये थी कि पहला शर्त ये था कि जब भी कोई मंसूबा आएगा हमारे बलूचिस्तान में, उसका सबसे पहला जो फ़ायदा होगा वो लोकल्स को ही होगा. तो इसी हवाले से इन्वेस्टमेंट भी हमारे बलूचिस्तान में आई. इसी हवाले से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 40,000 प्लस हमारे रेकोडेक के हवाले से आई. तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है. माना कि रिसोर्सेज हमारे थे, लेकिन कई अरसे से ज़मीन के अंदर दफन थे. एग्जैक्टली. अगर हम उसे यूटिलाइज ना कर पाते तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं था. तो हमने एक ऑन अ विन विन सिचुएशन, ठीक है उनकी भी विन सिचुएशन होगी, वो भी अपना फ़ायदा. एग्जैक्टली. तो ये मैं वाज़े करना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ मंसूबा कि हम अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करें. जब तक फोर्सेस हैं, आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, देयर विल बी नथिंग दैट विल बी एज इक्वल टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. तो ये आपके तवज्जुह से भी बलोच लोकल्स तक ये बात जा रही है कि जब तक आप लोग हैं वहाँ पर मौजूद, तो वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं होने दिया जाएगा. बहुत शुक्रिया जमाल, आपने हमें आज स्पेशली टाइम दिया और हमें डिटेल से डिस्कशन किया. नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.